کبھی کبھی عشق علی اور محبت فاطمہ میں ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جو عقل کو تنگ کر دیتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سیدہ شدید بیمار تھی۔ مولا علی نے ان سے ان کی خواہش دریافت کی تو سیدہ نے فرمایا، یا علی دل چاہتا ہے کہ انار کھاؤں، مگر یہ انار کا موسم نہیں۔ پھر بھی مولا علی محبت فاطمہ میں بازار چلے گئے جہاں ایک یہودی کے پاس صرف ایک انار تھا۔ واپسی پر ایک بھوکے فقیر نے وہی انار مانگ لیا۔ مولا علی نے مسکرا کر کہا، یہ بھی تو میرے رب کی رضا ہے، اور وہ انار اس فقیر کو کھلا دیا۔ مگر جب گھر واپس پہنچے تو کیا دیکھا، گھر کے صحن میں اناروں سے بھری ایک ٹوکری پڑی ہوئی ہے اور سیدہ بالکل ٹھیک اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ بیمار ہو گئی۔ مولا علی ان کے پاس آئے اور فرمایا، سیدہ بیمار ہیں، علیل ہیں، جو بولے میں آپ کے لیے لاؤں۔ تو بی بی نے کہا، یا علی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ تو امام نے کہا، تبھی تو پوچھ رہا ہوں، کیونکہ شوہر کی تمنا ہے جس سے محبت ہے وہ کچھ مانگے تاکہ میں اس کے لیے لاؤں۔ تو مولا نے سوال کیا، سیدہ زندگی میرے ساتھ گزاری ہے، لیکن جتنے سال بھی ہم رہے آپ نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، یا علی جب شادی ہوئی تھی تو بابا نے ایک نصیحت کی تھی کہ سیدہ اپنے شوہر سے کبھی ایسا سوال نہ کرنا جو وہ پورا نہ کر سکے تاکہ وہ تمہارے سامنے شرمندہ نہ ہو، اور بالخصوص کہا تھا کہ سیدہ علی سے شادی کرا رہا ہوں، علی اتنا امیر نہیں ہے فنی اعتبار سے، اس لیے میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا۔ دوسری بات، ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ آپ خود وہ ہر چیز لاتے تھے جس کی مجھے ضرورت ہوتی تھی۔ کہا، پھر بھی میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ مجھ سے کچھ مانگے۔ تو بی بی کیونکہ بیمار تھیں، انہوں نے کہا کہ یا علی دل کرتا ہے آج انار کھاؤں۔ تو مولا علی فوراً گھر سے باہر نکلتے ہیں اور غلامان علی کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ انار کا موسم بھی نہیں تھا، یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ بی بی نے کچھ مانگا اور مولا علی باہر نکلے لانے کے لیے، لیکن موسم بھی نہیں ہے۔ معجزہ کرنے پہ آئیں تو کر سکتے ہیں، لیکن زندگی انہوں نے ویسی ہی گزاری جیسی ہم نے دنیا میں گزاری ہے۔ تو مولا علی بازار میں گئے، کہا انار ہیں؟ کہا نہیں یا علی، فصل ختم ہو گیا ہے انار کا، کہاں ملیں گے؟ بہت ضرورت ہے۔ کہا ایک یہودی ہے جو سنا ہے کہ کچھ انار سٹور کر کے رکھتا ہے، آپ اس سے پوچھئے۔ مولا علی اس یہودی کے دروازے پر پہنچے، کہا یہودی سنا ہے کہ آپ کے پاس انار ہیں؟ کہا یا علی انار تو ہے، لیکن ایک ہی ہے اور وہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا ہے۔ تو آپ نے کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا اس کی قیمت تو غالباً 2 دینار۔ مولا نے کہا میں 2 گنا دوں گا، جتنے مانگو گے دوں گا، لیکن یہ انار مجھے چاہیے، کیونکہ آج اس مجھ سے سوال کیا ہے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ یہودی تھا، با معرفت تھا، اس نے انار مولا کو پیش کیا اور کہا آپ کہہ رہے ہیں تو لے لیجئے۔ مولا نے 2 بتائے اور ہاتھ پر 4 دینار رکھ دیے۔ اب منصف تھا، یعنی یہودی ہوتے ہوئے انصاف کا حامل تھا۔ جب مارکیٹ میں ایک چیز شارٹ ہو جائے تو ہم قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ علی نے 4 دیے، کہا نہیں قیمت 2 ہے، 2 ہی لوں گا۔ مولا بھی اس کے در پر جا رہے ہیں جو منصف ہے۔ آج علی والا چیزوں کو بیچنے میں کیا کرتا ہے؟ اگر چیز کی کمی ہو جائے تو ہم چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اگر مارکیٹ میں چیز کی کمی ہو جائے تو ہم چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہودی ہو کے نہیں بڑھا رہا، حالانکہ جانتا ہے سامنے علی ہے۔ اگر 1 لاکھ دینار بھی مانگوں گا تو علی ضرور دے گا، مگر نہیں۔ پھر بھی مولا علی نے کہا یہ 2 دینار میری طرف سے اور 2 دینار سیدہ کی طرف سے۔ یہودی سنتا ہے، رکھ لیتا ہے۔ مولا انار لیتے ہیں۔ دیکھیے خدا امتحان کہاں لیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے زینت کہ آپ کے قلب میں زینت کیا ہے، یعنی اگر بیوی بھی دل میں باعث زینت بن گئی اور اس کی زینت اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ خدا سے بڑھ جائے۔ یہاں پہ خدا کیا کرتا ہے؟
امتحان لیتا ہے۔ مال ہر کسی کو پسند ہے، مال جمع کرنا، دولت جمع کرنا، گاڑی لینا، بڑا گھر لینا، یہ منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن اسلام کہتا ہے اس کی لمٹ رکھو۔ یہ نہ ہو کہ تو اسے اتنا زینت دے دے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کی محبت کے سامنے ٹکر بنا دے۔ اب سیدہ سے مولا کو محبت ہے۔ اب پہلی مرتبہ سیدہ نے کچھ خواہش کی، مولا علی انار لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی رستے سے گزرتے ہیں، کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی۔ یہ امتحان اہل بیت ہے، سادہ سا امتحان ہے، لیکن آپ سوچیں اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے۔ فقیر کی آواز آئی، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ جیسے آواز کو سنا مولا خرابے میں چلے گئے۔ ٹوٹی ہوئی جگہ تھی، ایک فقیر تھا۔ امام جیسے ہی جاتے ہیں، آنکھوں سے نہ بینا ہے، نہ علی کو دیکھ سکتا ہے، نہ جو چیز مولا کے ہاتھ میں ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ بھوک لگی ہے، تمہارے لیے کھانا لاؤں تو کیا لاؤں؟ فقیر کہتا ہے دل کرتا ہے کہ انار کھاؤں۔ انار کو دیکھا نہیں، طلب ہے انسان کی، شاید اللہ نے دل میں ڈال دیا ہو کہ شیعہ دیکھیں سنیں امام ہیں مگر خدا بھی امتحان لے رہا ہے۔ امام ایسے نہیں بنتا، امام المتقین ایسے نہیں بن جاتے، اس کی زندگی میں تقویٰ نظر آنا چاہیے۔ تو مولا نے کہا انار تو ہے میرے پاس، لیکن میری بیوی ہے جس نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگی ہے، وہ تو ہے، لیکن ایک کام کرتے ہیں، اس کے دو حصے کرتے ہیں، ایک میں اپنے لیے لے جاتا ہوں، آدھا میں تجھے دیتا ہوں۔ روایت کے جملے ہیں، علی نے خود دانہ دانہ نکالا اور اس فقیر کے منہ میں ڈال دیا، اس کو کھلایا۔ وہ دیکھ نہیں رہا تھا۔ مولا کہہ سکتے تھے کہ انار کا موسم نہیں ہے، تمہارے لیے کچھ اور چیز لاتا ہوں، مگر نہیں، یہ علی ہے جو نام کا صدیق نہیں ہے، جو عمل کا صدیق ہے، جو کردار کا سچا ہے۔ ہاتھ میں انار ہے، کہا ہاں انار تو ہے۔ مولا نے عطا کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلایا۔ عجیب امتحان ہے علی ابن ابی طالب کا۔ مولا نے کہا وقت رخصت چاہتا ہوں، آپ نے کھا لیا۔ کہا مولا اگر ہو سکے تو وہ آدھا حصہ بھی مجھے دے دیجئے۔ اب مولا سوچ میں پڑ گئے، ایک طرف سیدہ کو بول کر آیا ہوں، جو مانگے میں آپ کو دوں گا، اور اتنی محنت سے ایک انار ملا تھا، کہہ سکتے تھے بھائی آدھا کھا لیا، آدھا میرے لیے چھوڑ دو، لیکن نہیں، لیکن یہ وہی علی ہے جس کے در سے سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کردار میں بھی ثابت کر رہے ہیں۔ اب خدا یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ فقیر ہے، اللہ کرو۔ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی فقیر تم سے خیرات مانگے تو یہ مت سوچنا وہ مانگ رہا ہے، اللہ تم سے مانگ رہا ہے۔ یہ پیغام خدا بندی ہے۔ بارہا لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فلاں ہے، مانگ رہا ہے، دے کہ نہ دے۔ یہ تیرا کام نہیں کہ تو سوچے کہ یہ کون ہے، ایک کے ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ علی صفت مند، اس کو خالی مت لوٹا، زیادہ نہیں، پھر بھی اس کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ رکھ تاکہ وہ صفت خدا بندی تمہارے وجود میں پیدا ہو جائے۔ تو اس نے کہا یا علی وہ دوسرا آدھا بھی دے دے۔ اب یہ امتحان علی تھا، ایک طرف بیوی اور ایک طرف وہ سایہ جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یعنی ایک طرف سیدہ کی محبت اور دوسری طرف خدا کی محبت۔ یہ امتحان خدا ہم سے لیتا ہے کہ کون سی زینت تمہارے دل میں زیادہ ہے۔ مولا نے وہ آدھا انار بھی اس فقیر کو کھلا کر ثابت کیا کہ علی کے دل میں رب کی محبت زیادہ ہے۔ اب وہ انار کھلا کر اٹھے اور گھر کی طرف جانے لگے۔ اب یہاں پر ایک سبق اس واقعے سے سیکھیے۔ مولا گھر کی طرف جا رہے ہیں، اسی سوچ و وچار میں جا رہے ہیں کہ گھر جاؤں گا، سیدہ پوچھیں گی علی انار لایا کہ نہیں، کیا کہوں گا انار لیا تھا، فقیر نے مانگا تھا۔ اب سیدہ کی معرفت تو بہت بڑی ہے، لیکن اگر کوئی عام بیوی ہوتی وہ آپ کو کہتی کہ میرا دل کر رہا ہے مونگ پھلی کھاؤں، اور آپ نے مونگ پھلی لی، سردی کا موسم ہے، رستے میں کسی فقیر کو کھلا دی،
بیوی کیا حال کرے گی؟ یہی کہے گی نہ کہ فقیر مجھ سے زیادہ اہم تھا، بیوی کی محبت تھی اور تم نے فقیر کو دے دی۔ لیکن یہ سیدہ کا کردار ہے۔ مولا جب کوئی عمل کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ بھی رکھ رہے ہیں کہ میری زوجہ سیدہ جیسی ہے، معرفت کا پلہ ایک ہی ہے۔ مولا گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ عجیب منظر دیکھا، جب گھر سے گئے تھے تو سیدہ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ جب واپس گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ سیدہ ٹھیک ٹھاک ہیں، بیماری ختم ہو گئی ہے اور گھر کے کام میں مشغول ہیں۔ مولا تعجب سے پوچھتے ہیں سیدہ ٹھیک ہو گئی؟ کہا اللہ نے شفا دی، میں ٹھیک ہو گئی۔ اور کیا دیکھا کہ اسی گھر کے صحن میں ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے جو اناروں سے بھری ہوئی ہے۔ تعجب سے پوچھا سیدہ یہ انار کیسے؟ کہا یا علی آپ ہی نے تو بھیجے تھے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے تو کوئی انار نہیں بھیجے تھے۔ کہا یا علی کچھ ہی دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے انار کی پیٹی دی۔ ہم نے کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا علی نے سیدہ کے لیے بھیجے ہیں۔ یہاں پر دو فرمان سچے ثابت ہوتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہو تو اللہ 10 کر کے واپس کرتا ہے۔ علی نے فقیر کو ایک دیا، خدا نے جبرائیل کی صورت میں کئی انار سیدہ کے لیے بھیج دیے۔ لیکن ایک دوسرا نتیجہ اس روایت سے نکلتا ہے۔ ایک بہترین نتیجہ وہ یہ کہ اگر میں 100 روپیہ کسی فقیر کو دوں گا، وہ 100 جو میں نے فقیر کو دیا اس میں شفا نہیں تھی، یعنی جو انار مولا نے 2 دینار دے کر خریدا تھا اس میں شفا نہیں تھی۔ کیا پتہ بیوی وہ انار کھاتی، پتہ نہیں شفا ملتی یا نہیں۔ انار کے دینے کے بدلے میں جو 10 انار خدا نے بھیجے ان اناروں میں شفا تھی کہ سیدہ نے کھایا اور سیدہ کو شفا مل گئی۔ یعنی جو 100 روپے ہم فقیر کو دیتے ہیں اس میں شفا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بدلے جو اللہ عطا کرتا ہے اس سے جو بھی چیز لیں گے اس میں شفا ہوگی۔ یہ سیرت اہل بیت ہے جس کے چلنے سے جسم کو بھی شفا ملتی ہے اور روح کو بھی شفا ملتی ہے۔